تو حدیقہ بولی، ماں جی اب وہ خود تھوڑی کہے گی کہ میری آگ کو کوئی بجھا دے۔ مجھے یقین ہے وہ طلاق یافتہ ہے۔ اگر تو اس کو لگی ہوگی، اگر آصف خود ٹرائی کرے تو ہو سکتا ہے وہ مان جائے، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ میری بات سے بھڑک نہ جائے۔ تو تائی بولی، وہ کیوں بھڑکے گی؟ تم کون سا لڑکا ہو؟ مسکراتے ہوئے پوچھ لینا، وہ تمہیں بات بتا دے گی۔ اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر مجھے کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ آصف بولا، اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ تو تائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ہم دونوں چھت پر آ جائیں گی، تم بھی رات ٹائم سے چھت پر آ جانا۔ تو آصف تائی کی بات سن کر چلا گیا۔ تائی کے جانے کے بعد حدیقہ بولی، ماں جی لگتا ہے آصف کا ہم سے ملنے کے لیے دل نہیں کر رہا۔ تو تائی مسکراتی ہوئی بولی، ہم سے ملنے کو دل کیوں کرے گا جب اسے اور شکار نظر آ رہے ہیں؟ جہاں تک نرگس کی بات ہے، اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کو کوئی سنبھال رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے اگر ندیم ہمیں اپنا مرید بنا سکتا ہے، نرگس تو پھر بھی اس کے گھر کی کھیتی ہے۔ اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ نرگس بھی اس کی مرید ہوگی۔ یہ باتیں کر کے دونوں باہر آ گئے۔ اب آصف اور خرم عظمیٰ سے بات کرنے کا سوچ رہے تھے۔ آصف نے کہا، تو اوپر جا، میں بھابھی حدیقہ سے کہہ کر عظمیٰ کو کسی بہانے اوپر بھیجتا ہوں، اور تو پھر اس سے بات کر لینا۔ دیکھ صرف بات ہی کری، کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا جس سے وہ غصہ کر جائے، اور ہو سکے تو اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جائیں اور دو چار آنسو بھی بہا لیں۔ ہو سکتا ہے وہ تیری باتوں میں آ جائے۔ خرم آصف کی بات سن کر مسکرایا اور بولا، جی بھائی میں آپ کی بات پر ضرور عمل کروں گا۔ اور یہ بات کر کے خرم اوپر چلا گیا، اور دوسری طرف آصف حدیقہ کے پاس گیا اور اس کو ساری بات سمجھا دی۔ حدیقہ خود چاہتی تھی کہ خرم اور عظمیٰ کی ملاقات ہو، کیونکہ اسے یہ لگتا تھا کہ اگر ندیم خرم کی بہن سے ملاقات کر سکتا ہے تو خرم ندیم کی بہن سے کیوں ملاقات نہیں کر سکتا۔ حدیقہ عظمیٰ کو ڈھونڈنے لگی جو رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حدیقہ نے عظمیٰ کو آواز دی، اور جب عظمیٰ اس کے پاس آئی تو حدیقہ بولی، میں نے اپنی قمیض دھو کر چھت پر ڈالی تھی، تم جا کر مجھے لا دو، میرے پاؤں میں تھوڑا درد ہے، مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جائیں گی۔ عظمیٰ، جی بھابھی میں ابھی لا دیتی ہوں۔ عظمیٰ گھر کے ہی کپڑوں میں تھی، لیکن وہ اس روپ میں بھی چمک رہی تھی۔ عظمیٰ چلتی ہوئی سیڑھیوں کے پاس گئی اور پھر سیڑھیوں پر چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی۔
اور چھت پر کپڑے ڈھونڈنے لگی، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ بنیرے کی طرف آئی اور حدیقہ کو آواز دی کہ باجی، آپ کے کپڑے کدھر ہیں؟ تو حدیقہ نے کہا کہ پیچھے پلاٹ کی طرف دیکھو، کہیں ادھر تو نہیں گر گئے۔ تو خرم اسی طرف چھپا ہوا تھا، تو جیسے ہی عظمیٰ اس طرف گئی تو خرم اپنی جگہ سے باہر نکل آیا۔ عظمیٰ ایک دفعہ دیکھ کر ڈر گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو خرم بولا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی آرام کر رہا تھا۔ خرم کی بات سن کر عظمیٰ دوبارہ سے حدیقہ کے کپڑے ڈھونڈنے لگی، اور اس نے نیچے پلاٹ کی طرف بھی دیکھا، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ سب جگہ دیکھ کر عظمیٰ نیچے جانے لگی، تو خرم نے عظمیٰ کو آواز دی۔ عظمیٰ اس کی آواز سن کر رک گئی۔ خرم نے کہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے، میں تب سے ہی تم سے محبت کرتا ہوں، جس کا اظہار میں نے تب بھی کیا تھا جب ہم لوگ پہاڑوں پر کیمپنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ میں مانتا ہوں تب میری محبت نئی نئی تھی، لیکن اب میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ عظمیٰ، سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ بات کہہ کر خرم اپنی گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور عظمیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ خرم اتنی زبردست ایکٹنگ کر رہا تھا کہ سب بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ خرم کو ایسے دیکھ کر عظمیٰ کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اندر تک ہل گئی۔ اس کو پہلی دفعہ کسی نے اس طرح پرپوز کیا تھا، لیکن چند ہی سیکنڈ میں اس کو ہوش آئی اور اس کا دل اسے کہنے لگا کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے بھائی، اپنی محبت ندیم کو سونپ چکی ہے۔ اب اس کے دل میں کسی اور کے لیے گنجائش نہیں، چاہے خرم کی محبت سچی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن تم اپنا سب کچھ ندیم کو سونپ چکی ہو۔ اب تمہارے پاس ایک چیز ہے، اور وہ بھی تم نے ندیم کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، جو تم اس کو شادی پر تحفہ دو گی۔ خرم ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ عظمیٰ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کیا جواب دوں، تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے کہا، دیکھو خرم، میں مانتی ہوں تمہاری محبت سچی ہے اور تم مجھ سے دل سے محبت کرتے ہو، لیکن میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور میں اس سے وعدہ بھی کر چکی ہوں، اور وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ عظمیٰ کی بات سن کر خرم کو بہت برا لگا، لیکن وہ بھی ڈھیٹ تھا۔ وہ بولا، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا، میں تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیوں گا، بس مجھے اپنا بنا لو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر خرم عظمیٰ کے پیروں میں گر پڑا۔ عظمیٰ کے پیر بھی دودھ جیسے سفید تھے۔ خرم عظمیٰ کے پیروں میں اپنا سر رگڑ رہا تھا۔ عظمیٰ جلدی سے نیچے بیٹھ گئی اور وہ خرم کو کندھوں سے پکڑ کے اوپر کرنے لگی اور بولی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خرم، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔
تو کیسے میں تمہیں ہاں کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں تمہاری محبت سچی ہے، لیکن تم یہ بھی تو سوچو، میں کسی سے وعدہ کر چکی ہوں۔ لیکن خرم اپنی باتیں کری جا رہا تھا۔ عظمیٰ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اسے بہت برا بھی لگ رہا تھا۔ ایک تو اس کو کوئی پہلی بار اس طرح پرپوز کر رہا تھا اور اس کا اثر عظمیٰ پر اچھا خاصا ہوا تھا۔ اگر اس کی زندگی میں ندیم نہ ہوتا تو وہ خرم کو ہاں کر دیتی، لیکن اب جب وہ اپنا سب کچھ ندیم کو سونپ چکی تھی تو اس کے اندر حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب عظمیٰ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ عظمیٰ کو یہی لگ رہا تھا کہ خرم اس سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کی محبت میں خرم تڑپ رہا ہے، لیکن عظمیٰ کو خرم کے دل کی بات کا نہیں پتا تھا کہ وہ محبت نہیں بلکہ ہوس کا پجاری ہے۔ وہ اس سے شادی نہیں بلکہ اس کو پانا چاہتا ہے، لیکن یہ باتیں عظمیٰ کو نہیں پتا تھیں۔ اسے یہی احساس ہو رہا تھا کہ خرم اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ کتنی دیر تک عظمیٰ کمرے میں بیٹھی رہی اور اس سے ندیم کی بہت یاد آ رہی تھی، اور وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ندیم کی زندگی میں مونا اور عارفہ پہلے ہیں اور خالہ نرگس میں ہیں۔ کیا ندیم مجھے بھی جگہ دے پائے گا؟ دوسری طرف عظمیٰ جیسے ہی نیچے چلی گئی تو خرم نے سر اٹھا کر دیکھا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا، اور اس نے زور سے مکہ دیوار پر مارا اور بولا، میں نے آج اپنی زندگی کی سب سے اچھی ایکٹنگ کی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس نے ہاں نہیں کی۔ اس نے کہا وہ پہلے ہی کسی کو ہاں کر چکی ہے۔ کون ہو سکتا ہے جس کو وہ ہاں کر چکی ہے؟ کہیں منیر تنویر میں سے کوئی ایک تو نہیں جس کو وہ ہاں کر چکی ہے، کیونکہ راشد اور گلفام کی منگنی تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ خرم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ غصے میں نیچے آیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ آصف بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر سے باہر نکلا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا، پھر بتا کیا ہوا؟ کیا اس نے ہاں کر دی؟ خرم نے آصف کی طرف دیکھا تو آصف ڈر گیا، کیونکہ خرم کی آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ آصف بولا، تجھے کیا ہوا ہے؟ خرم بولا، میں نے پورا ایکٹنگ کی۔ خرم بولا، میں نے پوری ایکٹنگ کی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے احساس ہوا جسے میں واقعی ہی عظمیٰ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کو ہاں کر چکی ہے۔ آصف بولا، اس سے محبت کرتی ہے؟ خرم بولا، اس نے یہ نہیں بتایا، بس یہی کہا ہے کہ وہ اس کو زبان دے چکی ہے۔ آصف بولا، چل کوئی بات نہیں، اگر اس کی سیٹنگ پہلے سے ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے بھی مل چکی ہوگی، پھر تو ہمارا راستہ کھلا ہوا ہے۔ خرم بولا، کیا مطلب؟ خرم بولا، کیا مطلب؟ تو آصف نے خرم کے کان میں کہا، جب دروازہ کھلا ہو تو کوئی بھی اندر باہر جا سکتا ہے۔ خرم کو پہلے تو آصف کی بات سمجھ نہ لگی،
لیکن جیسے ہی سمجھ آئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ خرم بولا پھر اب کیا کرنا ہے؟ آصف بولا میرے پاس پکا پلان ہے، اور تو بس کل صبح جا کر چہرے پر پہننے والے ماسک کا انتظام کر لیں اور 2 سوٹ بھی لے آئیں۔ خرم بولا بھائی پلان کیا ہے؟ آصف نے کہا تو چیزیں اکٹھی کر، میں تجھے سارا پلان بعد میں بتا دوں گا۔ اسی طرح پھر رات کا کھانا لگ گیا اور سب کھانا کھانے لگے۔ عظمیٰ بھی باہر آ چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی خرم بار بار عظمیٰ کو اشارہ کر رہا تھا اور عظمیٰ اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ خود کو بڑی مشکل سے روک پا رہی تھی۔ کھانے کے بعد طاہر نے گھر فون کیا۔ میں اور مونا گھر واپس آ چکے تھے، جبکہ امی اور تایا ہسپتال چلے گئے۔ آج رات چچی نے وہیں رکنا تھا۔ میں نے تائی کو بتایا کہ طبیعت ابھی ویسی ہی ہے، اب پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے۔ تائی بولی بیٹا ہم نے تو سنا ہے کہ کومے میں جو انسان چلا جاتا ہے وہ 6 مہینے ہوش میں نہیں آتا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے، لیکن ان کی جان کو خطرہ کم ہوتا ہے۔ چچا کی جان کو ابھی بہت خطرہ ہے۔ جیسے ہی ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی تو امید ہے وہ گھر شفٹ کر دیں گے۔ تو تائی بولی بیٹا تم فکر مت کرو، ادھر سب اچھے سے چل رہا ہے۔ آصف تمہارے ڈیرے پر بھی چکر لگا رہا ہے، اور تمہارے چچا کے ڈیرے پر بھی چکر لگا رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کرن اور مونا سے کہا اب تم لوگوں کو 2 دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، اب تم گھر چلی جاؤ۔ ادھر ویسے ہی ٹینشن کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہوگی۔ تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اور کرن بولی تمہارا ہم پر احسان ہوگا، ہمیں یہاں سے مت بھیجو، ہماری امی کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عارفہ بھی بولی کرن اور مونا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو یہیں رہنے دو، ماں کو بیٹیوں کا ہی سہارا ہوتا ہے۔ اس حالت میں اگر یہ دونوں گھر چلی گئیں تو ان کی ماں بھی پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں گھر ان کی طبیعت کیسی ہو، اور یہ بھی پریشان ہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کرن اندر کمرے میں چلی گئی تو میرے پاس مونا اور عارفہ کھڑی تھیں۔ تو مونا بولی آجا باجی کے کمرے میں چلے جانا۔ میں نے کہا یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اگر کرن کو پتہ چل گیا تو ٹھیک نہیں ہوگا، آگے ہی پریشانی ہے اور پھر مزید پریشانی ہوگی۔ تو مونا بولی نہیں، کرن کو پتہ نہیں چلے گا، اگر وہ پوچھے گی تو میں کہہ دوں گی کہ وہ اوپر چھت پر جا کر سوئے ہیں۔ کرن امید سے ہونے کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھے گی تو اسے کیا پتہ چلے گا؟ مونا کی بات سن کر عارفہ نے نظریں جھکا لیں، جیسے دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، اور پھر جیسے ہی مونا کمرے میں چلی گئی تو میں بھی عارفہ کے ساتھ اوپر آ گیا، اور عالیہ بھی ہمارے ساتھ اوپر آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں اپنا سر عارفہ کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا، اور عارفہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہم دونوں خاموش تھے، ہم دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار تھا، لیکن پریشانی کی وجہ سے ہم اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ تو عارفہ
मेरी आंखों में देखते देखते नीचे आई और मुझसे बातें करने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आरफा से बातें करके, और फिर आरफा नीचे बैठकर मुन्ने से बातें करने लगी। इसके बाद वो ऊपर आकर बैठ गई और मैंने इसको अपने साथ लगा लिया और हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। दूसरी तरफ गांव में जैसे ही खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में गए तो ताई और हदीका दोनों नरगिस के सोने का इंतजार करने लगी। और खुर्रम की आज किसी से मुलाकात नहीं थी तो वो जल्दी ही सो गया। आज हदीका नरगिस के साथ लेटी हुई थी। इन कुछ दिनों में इसकी नरगिस से काफी दोस्ती हो गई थी। हदीका बोली, तुमसे एक बात पूछूं? तो नरगिस ने कहा, बाजी पूछो। हदीका ने एक गहरा सांस लिया और बोली कि मैं कई सालों से तड़प रही हूँ। जब से मेरा शौहर बाहर गया है, शौहर का पास होना बहुत लाजमी है। चलो पूरा दिन नहीं, लेकिन रात को जब इंसान लेटता है तो दुख सुख की बातें कर लेता है। और दूसरा काम भी तो बहुत ज़रूरी है। ये बात सुनते ही नरगिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोली, लगता है आपको दूसरा काम बहुत याद आ रहा है। तो हदीका ने नरगिस को हल्की सी चुटकी काटी और बोली, जब आदत पड़ जाए फिर कहाँ गुजारा होता है, अब पता नहीं वो कब आएगा। तो हदीका की बात सुनकर नरगिस मन ही मन में सोचने लगी कि मेरे पास तो नदीम है, मैं जब चाहूँ इससे मिल लेती हूँ। नरगिस ये सोच रही थी। हदीका बोली, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता? मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब